اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہمارا موضوع ہے کان کا درد ہونا یا کان کا بہنا۔ بچوں بڑے دونوں کو اگر کان میں درد ہو اور یا جب کان بہتے ہو، نیا ہو یا پرانا ہو، اس کے لیے میں آپ کو ایک مزمودہ نسخہ بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے درد سے کان بھی دور ہو جائے گی اور جو کان سے جو پیپ آتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، 1 سال 2 سال پرانا کیوں نہ ہو۔ تو انسان کا کان 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں بیرونی کان، درمیانی کان اور کان کا اندرونی حصہ شامل ہے۔ کان کا وہ حصہ جو باہر نظر آتا ہے بیرونی کان کہلاتا ہے، اور بیرونی کان سے ایک سوراخ اندر کی طرف جاتے ہوئے کان کو ایک ایئر ڈرم سے جوڑتا ہے۔ ایئر ڈرم کے پیچھے والا حصہ درمیانی کان کہلاتا ہے۔ ایئر ڈرم کے بعد کان میں ایک جلی دار میدہ ہوتا ہے جو گونگے یا سیب کی صورت میں ہوتا ہے، اسے ہم اندرونی کان کہتے ہیں۔ جب جراثیم جن میں بیکٹیریا یا وائرس شامل ہوتے ہیں ہمارے جسم پر حملہ کرتے ہیں تو یہ جسم میں موجود سیل کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس حصے میں انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بیکٹیریا وائرس کان کے کسی بھی حصے میں داخل ہو جائے تو وہاں بھی انفیکشن پیدا کر دیتے ہیں، جو کافی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر کان کے انفیکشن کی 2 اہم اقسام ہیں جن کو ہم اوٹائٹس میڈیا اور اوٹائٹس ایکسٹرنا شامل ہے۔ اوٹائٹس میڈیا جو ہے اس کا تعلق کان کے درمیانی حصے کے انفیکشن سے ہوتا ہے۔ اس حالت میں کان کے درمیانی حصے میں اچانک سے سوجن اور انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے اور نتیجتاً پس اور پیپ بھر جاتی ہے۔ اس کی کئی علامات ہیں، جس میں تیز بخار، کمزوری، سننے میں مشکلات پیدا ہونا اور متاثرہ حصے سے سیال مادہ کا بہنا۔ اور جو دوسرا ہے اوٹائٹس ایکسٹرنا، جس کے اس انفیکشن کے نام سے ظاہر ہے، یہ کان کے بیرونی حصے میں ہونے والا انفیکشن ہے۔ زیادہ تر اس کی وجہ سے کان میں پانی کا چلے جانا ہوتی ہے، اور ایسے افراد جو سوئمنگ پول کے شوقین ہو ان میں اس بیماری کی شکایت زیادہ ملتی ہے، یا وہ بچے جو زیادہ نہاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ انفیکشن سردیوں کے موسم میں بچوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کان کے متاثرہ حصے میں درد ہونا، کان کے پردے کے ہلنے کے بعد یا جبڑے کے ہلنے کے بعد درد ہونا، وقتی طور پر کم سنائی دینا، ہلکا بخار وغیرہ۔ دونوں قسم کے انفیکشن کی علامت ظاہر ہونے کی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جلد از جلد ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ انفیکشن کی زیادہ بڑھنے پر آپ سننے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کان کا انفیکشن معمولی ہے یا پھر آپ ایسے اوقات میں کان کے درد میں مبتلا ہو گئے ہو جن میں ڈاکٹر کا ملنا ممکن نہیں، تو آپ ذیل میں بیان کی جانے والے گھریلو ٹپس بھی اپنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ہومیوپیتھک دوائی بھی انشاءاللہ بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اگر انفیکشن جتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ جو احتیاطی تدابیر ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس سے آپ کے بچوں، آپ کو یا آپ کے فیملی میں بار بار کان کا درد ہونا یا بار بار کان کا پیپ ہونا، تو آپ اسی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ پہلے جو اپنے ہاتھوں اور بچوں کے کھلونوں کو اچھی طرح سے دھویا کرے تاکہ کھیلتے وقت یا منہ میں ڈالتے وقت جراثیم داخل نہ ہو۔ اینٹی بایوٹکس ادویات کا استعمال کم کریں۔ بچوں کو پانی کے قریب جانے سے بچائیں تاکہ پانی ان کے کان میں داخل نہ ہو، یا بچوں کو نہاتے وقت اس کے کانوں میں جو ہے روئیہ ڈال کے، کاٹن ڈال کے نہایا کریں کہ اس کے کانوں میں، جو چھوٹے بچے ہیں جو ان کے کانوں میں پانی نہ چلا جائے۔
اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ کے بچے کا حفاظتی انجیکشن کا کورس پورا ہو چکا ہو تاکہ اس پہ بیکٹیریا وائرس کے حملے کی صورت میں بچے کا قوت مطابق نظام پوری طرح اپنا دفاع کر سکے۔ فلو اور زکام والے افراد سے دور رہے، اپنی ناک اور آنکھوں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود یہیں کہیں کہ کسی بھی پریشان کی صورتحال کی صورت میں ہو تو آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے تاکہ آپ کے بچے اور آپ جو ہے محفوظ رہے۔ تو یہ میں 3 دوائیوں کے نام آپ لوگوں کو بتا رہے، اس کو نوٹ کریں۔ اگر کسی کو وہاں پہ ملتی ہے، ہومیوپیتھک اسٹور سے ملتی ہے تو وہاں سے لے لے، اگر نہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، یا جن کا بہت پرانا مسئلہ ہو جو بالکل ٹھیک ہونے کا نام نہیں دیکھتے تو لاسٹ میں ہمارا نمبر ہے، اس پہ واٹس ایپ IMO بھی ہے، تو آپ ہم سے پہلے مشورہ کریں تو ہم آپ کو اچھی دوائی تجویز کریں اور آپ کو بذریعہ پوسٹ آفس بھی دوائی ہم بیچ سکتے ہیں۔ اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ آپ کے شیئر کرنے سے کہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے، اور احتیاط والی جو تدابیر ہے اس پر عمل کریں۔ تو لاسٹ میں ہمارا نمبر ہے، اس پر IMO واٹس ایپ بھی ہے، اور اس کو پلیز شیئر کریں۔ اور ایک بات جو ہے سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم آپ کو اور بھی مفید مشورے دیں گے۔ آپ ہر قسم کی بیماری کے حوالے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں، یا وہ حضرات جس کو ڈاکٹر نے آپریشن کہا ہے کہ آپ آپریشن کروا لیں، یہ بغیر آپریشن ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی برائے مہربانی پوری رپورٹ کے ساتھ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ مشورہ میں کوئی خرچ نہیں ہے، ان کے نام آپ سے پیسے لیتے نہ کوئی فیس لیتے ہیں، اور آپ ہمارے موبائل پہ یا واٹس ایپ IMO پر آپ مشورہ کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو انشاءاللہ اچھی طرح سے گائیڈ کریں گے کہ آپ کو آپریشن جیسی اذیت سے بچ جائیں۔ اور پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیے، شکریہ، اللہ حافظ۔ شاید جو میں دوائیوں کا نام بول گیا ہوں، تو دوائیوں کا جو نام ہے یہ ہومیوپیتھک اسٹور سے ملتی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ پہلی دوائی ہے پلسٹیرا 30 میں 3 ٹائم لینی ہے۔ دوسرا جو ہے گریفائٹس ہے، یہ بھی 3 ٹائم لینی ہے، یہ کانی ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ کالی میور ہے، وہ بھی 30 میں 3 ٹائم۔ یہ تینوں دوائی جو ہے علیحدہ علیحدہ صبح دوپہر شام پانی میں ڈال کر لینا ہے۔ اگر گولیوں کی صورت میں ہو تو 2 گولیاں چوس لیا کریں۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔